کھلاڑی بلے سے محروم، الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے لیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار، بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے۔ پی ٹی آئی انتخابات آئین کے مطابق نہیں کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ آ گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف، سائفر کیس میں ضمانت دے دی۔ شاہ محمود قریشی بھی ریلیف لینے میں شامل۔ مان لیتے ہیں سائفر منظر عام پر آیا، اس سے بیرونی قوت کو کیسے فائدہ ہوا، اس بات کی تفتیش کیسے ہوگی؟ جسٹس منصور علی شاہ کے سوال۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے یہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے، بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا، کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ ہے؟ سائفر کیس میں ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری۔ سابق چیئرمین ضمانت کا غلط استعمال کرے تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ فیصلے میں دی گئی آبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا سائفر کیس میں ضمانت کے فیصلے میں اضافی نوٹ۔ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں، پورا ٹرائل دستاویزی شواہد پر منحصر ہے، ملزمان کی گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیس میں ایسے حالات نہیں کہ ضمانت کو مسترد کیا جائے۔ ملک میں حقیقی انتخابات کے لیے تمام امیدواروں کو یکساں مواقع دینا آئینی ضرورت ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے فیصل واوڈا کی طویل ملاقات، سیاسی صورتحال اور انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل واوڈا کی پیپلز پارٹی میں جلد شمولیت متوقع۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کا مطالبہ مان لیا، نامزدگی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کرا سکتے ہیں۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست بھی 24 دسمبر تک دے سکتی ہیں۔ نون لیگ، ایم کیو ایم اور جے یو آئی نے مدت بڑھانے کی استدعا کی تھی۔ نون لیگ اور آئی پی پی ایک پیج پر نہ آ سکیں، آئی پی پی اپنی دی گئی فہرست پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے، نون لیگ کا فہرست پر نظر ثانی کا پیغام۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تمام نشستوں پر ہوگی، آئی پی پی کا موقف۔ نواز شریف اور آئی پی پی قیادت کی ملاقات کے بعد اعلان متوقع۔ سیاست کی بساط بچھ گئی، بڑے کھلاڑیوں کی بڑی تیاری۔ آصف زرداری نے این اے 207 نواب شاہ سے کاغذات جمع کرا دیے۔ شہباز شریف کے این اے 132 قصور میں کاغذات جمع۔ مولانا فضل الرحمان این اے 265 پشین سے بھی لڑیں گے۔ سراج الحق نے این اے 7 لوئر دیر سے کاغذات جمع کرائے۔ یوسف گیلانی این اے 148 ملتان سے امیدوار۔ خواجہ آصف سیالکوٹ کے 3 حلقوں سے لڑیں گے۔ رانا تنویر حسین نے این اے 114 شیخ پورہ اور جاوید لطیف نے این اے 115 سے کاغذات لیے۔ حنیف عباسی این اے 56 پنڈی سے قسمت آزمائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا اپنے بیٹے نادر خاقان کو مری سے الیکشن لڑانے کا فیصلہ۔ پروجیکٹ جو ہے الحمدللہ ان کو ٹائملی کمپلیٹ کرانے میں سب کا کردار ہے۔ پریکٹیکلی جو ہے یہ فیروزپور روڈ، گلبرگ، کینٹ اور ڈیفنس اور اس کے بعد والٹن روڈ کی جتنی آبادی ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہوا ہے، اور یہ ایک سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے۔ محسن پنجاب کا اہل لاہور کے لیے ایک اور تحفہ، کیپٹن کرنل شیر خان شہید فلائی اوور کا افتتاح۔ ہفتوں کا کام دنوں میں مکمل ہوا۔ برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن سے والٹن تک سگنل فری کوریڈور بن گیا۔ ڈیفنس فیز 6 سے لیبرٹی تک کا سفر 15 منٹ میں طے ہوگا۔ والٹن روڈ پر 5 منٹ میں پہنچا جا سکے گا۔ فلائی اوور 3 لائن پر مشتمل، لمبائی 720 میٹر ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں روزانہ 2 لاکھ گاڑیوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا چلڈرن اسپتال کا اچانک دورہ، مریض بچوں کی عیادت کی۔ سی ٹی سکین کی رپورٹس 3 روز بعد ملتی ہیں، ایم آر آئی بھی وقت پر نہیں ہوتی، مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی کا برہمی کا اظہار، سیکرٹری صحت کو فون، آئندہ تاخیر برداشت نہیں کروں گا، وزیر اعلیٰ نے 2 ٹوک بتا دیا۔ 24 گھنٹے میں رپورٹ جاری کرنے کے احکامات۔ چودھری فیملی کی شوگر ملز پر ایف بی آر کا چھاپا، چینی کی ذخیرہ اندوزی اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ ایف بی آر نے شوگر ملز کے لاہور آفس سے الیکٹرانک ڈیوائس سمیت کمپیوٹر قبضے میں لے لیے۔
غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس۔ غزہ کی امداد بڑھانے کے لیے UAE کی قرارداد منظور۔ قرارداد کے حق میں 13 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ دوبارہ جنگ بندی کی قرارداد کو 2 بار ویٹو کر چکا۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ غازی روڈ مارکیٹ، فیروزپور روڈ سٹاپ پر کارروائی۔ غیر قانونی دکانیں، ٹھیلے، مسمار، ریڑھیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ 20 دکانیں سیل، 50 افراد گرفتار۔ شہر کے 23 ہاٹ سپاٹس پوائنٹس پر انسداد تجاوزات آپریشن۔ داتا زون میں راوی روڈ، اقبال ٹاؤن، ٹھوکر سے عبدالستار ایدھی روڈ تک تجاوزات کا صفایا کر دیا۔ سمن آباد زون میں بھی کارروائی، مزاحمت پر 631 افراد گرفتار، 140 مقدمات درج۔ کرسمس کی تقریبات، لاہور ہائی کورٹ نے اتوار تک مارکیٹیں رات 12 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے انسداد اسموک کیس کی سماعت کی۔ کہا رائس یونٹس کو ابھی سیل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور انفراسٹرکچر کا کام بھی عدالت نے نہیں روکا۔ PDMA کی سرزنش۔ اداکارہ میرا کے گھر چوری کا ایک ملزم گرفتار۔ پولیس نے مرکزی ملزم ڈرائیور قاسم کے قریبی ساتھی کو حراست میں لے لیا۔ اداکارہ نے گھر سے 1 کروڑ کے زیورات اور گھڑی کی چوری کا الزام عائد کیا ہے۔ اور پیراشوٹر کی مہارت کا مظاہرہ، ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے پانی کے اوپر پرواز کی، پل کے نیچے سے گزر کر کمال کر دیا۔